قرآنی واقعات عبرت قرآنی واقعات الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ آخر نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تین شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا، نمبر 1 وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، نمبر 2 میری سنت کو زندہ کرنے والا، نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قرآن میرے رب کا کلام اور تمام آسمانی کتابوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ قرآن میں 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کے مطابق 6616 آیتیں ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے 1000 احکامات ارشاد فرمائے، اور 1000 امر ہیں، یعنی احکامات ہیں، کام کرنے کا حکم دیا، اور 1000 ممنوعات ہیں، یعنی ایسے کام ہیں جن سے اللہ نے منع کیا، ان کی تعداد بھی کم و بیش 1000 ہے۔ قرآن میں وعدے بھی ہیں ایمان والوں کے لیے، اچھے اعمال والوں کے لیے، وہ کتنے ہیں؟ وہ بھی 1000 ہیں۔ اور بے ایمانوں کے لیے، گناہ گاروں کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانوں کے لیے جو وعیدیں ہیں، عذابات کی خبریں دی گئی ہیں، آخرت کے عذاب سے ڈرایا گیا، وہ بھی 1000 ہیں۔ قرآن میں واقعات بھی ہیں، خبریں بھی ہیں، وہ بھی 1000 ہیں۔ قرآن پاک میں عبرت بھری باتیں ہیں، مثالیں دی گئی ہیں، وہ بھی 1000 ہیں۔ قرآن میں حلال و حرام کا بیان بھی ہے، اور یہ تقریباً 500 ہیں۔ قرآن پاک میں دعائیں بھی مذکور ہیں، کتنی؟ تقریباً 100۔ اللہ ہمیں قرآن کی محبت عطا فرمائے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب خوشخبری سنتے ہیں تو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ترغیب ہوتی ہے، انسان ایمان کی طرف آتا ہے، اچھے اعمال کی طرف آتا ہے۔ اور جب عذابات کا تذکرہ ہوتا ہے تو ایماندار جو ہے وہ ڈرتا ہے، کافر ڈرے گا، ایمان کی طرف آئے گا، اور ایماندار وہ نیکی کی طرف اور بڑھے گا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 میں ارشاد ہوتا ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اور کسی مسلمان مرد و عورت کے لیے یہ نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ فرما دیں تو انہیں اپنے معاملے کا کچھ اختیار باقی رہے، اور جو اللہ
اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے تو وہ بے شک صریح گمراہی میں بھٹک گیا۔ تو جب اللہ کا، اس کے رسول کا کوئی حکم آ جائے، اب کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اپنی مرضی چلائے، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آنے کے بعد جو نہ مانے وہ گمراہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ کو آزاد کیا اور اپنا منہ بولا بیٹا بنایا، اور اپنی پھپھی ذات زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا، انہیں حضور نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نکاح کا حکم دیا، پیغام دیا۔ پہلے وہ یہ سمجھیں کہ حضور اپنے لیے پیغام دے رہے ہیں، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ یہ پیغام حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہے تو انہوں نے انکار کیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ رسول کا حکم آ گیا، اب کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اپنی چلائے۔ جب یہ ارشاد سنایا گیا، آیت کریمہ نازل ہوئی، تو یہ سن کر وہ صحابیہ وہ بھی راضی ہو گئیں، اور حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھائی وہ بھی راضی ہوئے، اور حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا گیا۔ رسول پاک کا حکم ماننا اللہ کا حکم ماننا ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ تو جب اللہ کا، اس کے رسول کا حکم آ جائے، اب کسی کو بھی اختیار باقی نہیں رہتا کہ وہ اپنی چلائے، اپنی من مانتی کرے۔ اور ضل ضلالا مبینا، اس کی وضاحت جو مفسرین نے کی، علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے مقصد اور ہدایت سے ہٹ گیا، گمراہی پر آ گیا۔ کون؟ جس نے اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم نہیں مانا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اس نے بہت بڑی غلطی کی، یہ بھی کہا گیا کہ واضح طور پر غلطی کا مرتکب ہوا۔ مسلمان کی گمراہی کیا ہے؟ گناہوں میں پڑ جانا، اور کافر کی گمراہی کیا ہے؟ کفر کرنا۔ ان دونوں کا یہ فرق ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر حکم میں واجب ہے۔ ان آیتوں سے ہمیں پتہ چلا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حکم ہے وہ اللہ کا حکم ہے، اور اس کے مقابلے میں کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنی چلائے، وہ اپنی سوچ کے مطابق چلے۔ ہاں، یہ وضاحت کی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور آپ کے مشورے میں فرق ہے۔ حکم پر سب کو سر جھکانا پڑے گا، مشورہ قبول کریں یا نہ کریں اس کا اختیار ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات دو قسم کے ہیں، ایک شرعی احکامات ہیں، یہ تو لازم العمل ہے، اور کچھ آپ نے رائے دی اپنی، تو اس میں اختیار ہے، مانے مستحب ہے، نہ مانے تو گناہ گار نہیں۔ لیکن جو مشورہ تن بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی معاملات کے لحاظ سے فرما دیں، اس کو حقیر جاننا بھی کفر ہے، اس کو برا جاننا بھی کفر ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی حکم بھی ہے، مشورہ بھی ہے۔ مثلا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو یہ تو حکم دیا جا رہا ہے کہ نماز قائم کرو، اور اگر کوئی یہ حکم نہیں مانے گا تو سخت گناہ گار ہوگا، جہنم کا حقدار ہوگا، نافرمان کہلائے گا۔ اور قرآن پاک میں یہ بھی ہے کہ وقت مقرر تک قرضہ لکھ لو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، یہ ہے مشورہ۔ کوئی عمل نہ کرے تو اس پر گناہ نہیں ہے۔ تو جب اللہ کا، اس کے رسول کا
حکم آ جائے تو اب کسی کو بھی اختیار باقی نہیں رہتا کہ وہ اپنی چلائے۔ اور یہاں علماء نے بڑی عشق بھری باتیں کی کہ اللہ کی عطا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شرعی احکامات میں خود مختار ہیں۔ آپ جو چاہیں، جسے چاہیں جو حکم دے دیں، جس کے لیے چاہیں کوئی چیز جائز قرار دے دیں اور جس کے لیے چاہیں کوئی چیز ناجائز قرار دے دیں۔ انہیں اللہ کی طرف سے اس کا اختیار دیا گیا ہے۔ مثلا حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے 6 مہینے کے بکری کے بچے کی قربانی کو میرے نبی نے جائز قرار دے دیا۔ حالانکہ 6 مہینے کا بچہ قربانی کے لیے جائز نہیں، بکری کا۔ ہاں دمبا ہے، بھیڑ ہے، وہ اتنا صحت مند ہے کہ سال بھر کا لگتا ہے تو اس کا معاملہ اور۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو کہیں جا کر نوحہ کرنے کی اجازت دی۔ حالانکہ نوحہ کرنا حرام، گناہگار ہوگا جو میت کے اوصاف بیان کرنا مبالغے کے ساتھ اور زور زور سے رونا، یہ ہوتا ہے نوحہ کرنا، اور یہ حرام ہے۔ لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس کی اجازت دی۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ نے اجازت دی کہ شوہر کے انتقال پر صرف 3 دن عدت کریں۔ 3 دن کی عدت نہیں ہوتی، تو زیادہ عدت ہوتی، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں 3 دن کا فرما دیا۔ اسی طرح حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول، ان کی گواہی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مردوں کی گواہی کے برابر ارشاد فرما دیا۔ تو بہرحال اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو کسی کو اختیار نہیں رہتا کہ وہ اپنی چلائے۔ پھر وہ اپنی چلائے گا تو وہ گمراہ اور بھٹکا ہوا ہوگا۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کیا ہے؟ جس کام کو کرنے کا حکم دیا گیا اس کو چھوڑ دے، اور جس کام سے رکنے کا کہا کہ یہ نہیں کرنا اس میں مشغول ہو جائے۔ تو جو اللہ رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ گناہگار ہوتا ہے، اور اس پر پھٹکار برستی ہے، لعنت برستی ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 78 میں ارشاد ہوتا ہے، لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ بنی اسرائیل میں سے کفر کرنے والوں پر داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان پر سے لعنت کی گئی۔ یہ لعنت اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ سرکشی کرتے رہتے تھے۔ جو اللہ کا حکم نہیں مانتا، نافرمانی کرتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور وہ ترک کرتا ہے، چھوڑتا ہے، اور دیگر احکامات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر احکامات، تو نافرمان جو ہوتا ہے اس پر لعنت کی جاتی ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ کی پناہ۔ اور یہاں اس آیت میں جو ذکر ہوا یہ بنی اسرائیل کے نافرمان لوگوں کا ذکر ہوا جو حد سے بڑھے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ حضرت وہب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک نے کسی نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، بندہ جب میری اطاعت کرتا ہے، اطاعت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ حکم ماننا، بات ماننا، عمل کرنا۔ بندہ جب میری اطاعت کرتا ہے تو میں اسے راضی ہو جاتا ہوں، اور جب میں اس سے راضی ہوتا ہوں اسے برکتیں عطا کرتا ہوں، اور جب بندہ میری نافرمانی کرتا ہے میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں، اور جب میں اس سے ناراض ہوتا ہوں اس پر لعنت برساتا ہوں، اور میری لعنت اس کی 7 پشتوں تک پہنچتی ہے۔ توبہ استغفر اللہ۔
اور لعنت وہ نافرمان کو اس کی اولاد در اولاد در اولاد 7 پشتوں تک پہنچے گی جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والے ہیں. اور یاد رکھیں جو اللہ رسول کے نافرمان ہیں، زکوٰۃ نہ دینے والے نافرمان ہیں، حج نہ کرنے والے نافرمان ہیں، نماز نہ پڑھنے والے نافرمان ہیں، روزہ نہ رکھنے والے اللہ رسول کے نافرمان ہیں، اور دیگر احکامات. تو جو نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. جیسے حضرت جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلمانوں نے قبرص کو فتح کیا، صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے بیٹھے، مسلمانوں کو فتح ہوئی اور یہ رو رہے ہیں. تو انہیں روتا دیکھ کر حضرت جبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوا کہ حضور خوشی کا دن ہے، مسلمانوں کو فتح ہوئی اور آپ رو رہے ہیں، آپ آنسو بہا رہے ہیں. صحابی رسول ہیں، سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، عبرت حاصل کرتے ہیں. فرمایا اے جبیر غور تو کرو، اللہ پاک کی نافرمانی کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں کتنا بے وقت ہو جاتا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی. اس علاقے والوں کو اللہ نے عزت دی، ان علاقے والوں کو اللہ نے غلبہ دیا، مگر انہوں نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی، رب کریم کی نافرمانی کی. تو ان کا حال یہ ہوا کہ انہیں شکست ہوئی اور اللہ تعالی نے انہیں ذلیل اور رسوا کر دیا. جو اللہ کا نافرمان، رسول کا نافرمان، وہ ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا. جو اللہ رسول کا نافرمان ہے وہ اگر عبادت کر بھی لے لذت نہیں ملتی اس کو. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا جو شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے کیا عبادت کی لذت پاتا ہے؟ عبادت کی حلاوت، مٹھاس، سوز، رقت اس کو نصیب ہوتی ہے؟ کہا نہیں، گناہ کرنے والا نہیں، گناہ کا ارادہ کرنے والا بھی عبادت کی مٹھاس نہیں پاتا. دل نہیں لگتا نماز میں، روزے میں دل نہیں لگتا، تلاوت میں دل نہیں لگتا. اگر ہم نافرمان ہیں تو شاید یہ اسی کی نحوست ہے کہ ہم کسی حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں. مثلا کوئی سود کا لین دین کر رہا ہے تو یہ نافرمان ہے نا، رشوت کا لین دین کر رہا ہے نافرمان ہے نا، اور بقیہ نمازیں پڑھ رہا ہے اور حج کر رہا ہے تو مگر اس عبادت میں، تلاوت میں، ذکر و اذکار میں اس کو سوز، رقت اور مٹھاس نصیب نہیں ہوگی. اور جو اللہ رسول کا نافرمان ہے اللہ تعالیٰ ایسوں کے دل کو پلٹ دیتا ہے. اب دل کیسے الٹتے ہیں، دل کیسے پلٹتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلی امتیں جب اللہ رسول کی نافرمانیاں کرتی تھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر دسترخوان نازل ہوا. سورہ مائدہ پڑھیں، اللہ ہمیں ذوق شوق نصیب فرمائے، قرآن پڑھنے کا، سمجھنے کا ذوق دے. اور پڑھنا ہے تو صحیح پڑھیں، اور پڑھنا صرف پڑھنا نہ ہو بلکہ سمجھنا بھی ہو، عمل کرنا بھی ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے کہا دعا کیجئے کہ دسترخوان آیا آسمان سے دسترخوان آیا، اس میں بڑی نعمتیں تھیں. آپ نے انہیں ذخیرہ کرنے سے منع کیا، انہوں نے نافرمانی کی. کیا نتیجہ نکلا؟ خنزیر اور بندر بنا دیے گئے. داؤد علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی، اللہ تعالی نے سب کو بندر بنا دیا. اب اس امت میں میرے نبی کی رحمت کا صدقہ ہے کہ نافرمانیوں کے باوجود ہمارے چہرے نہیں بگڑتے، چہرے نہیں بگڑیں گے، عام عذاب نہیں آئے گا، مگر جب اللہ رسول کی نافرمانی ہوگی دل الٹ دیا جائے گا، دل پلٹ دیا جائے گا، چہرہ نہیں بدلے گا، دل بدل جائے گا. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. اور اس بات کو مفتی احمد یار خان نعیمی نے فرمایا کہ پہلی امتوں کے عذابات آتے تھے، خنزیر بندر بنا دیے جاتے تھے. اس امت کا عذاب کیا ہے کہ روحانی خسف اور مسخ ہے. پہلے جسم بدلتے تھے، اب دل بدل دیے جاتے ہیں. دل نہیں لگتا، ذوق نہیں آتا، تلاوت میں ذوق نہیں آ رہا، تراویح پوری پڑھنا بھاری ہو گیا، استغفر اللہ. دل نہیں لگ رہا تو دل ٹھیک نہیں ہے نا. تلاوت تو ٹھیک ہی ہے،
نماز تو ٹھیک ہی ہے، روزہ تو ٹھیک ہی ہے، عبادات ساری کی ساری ٹھیک ہی ہیں، جو دل نہیں لگ رہا وہ دل ٹھیک نہیں ہے، وہ دل ٹھیک ہونا چاہیے۔ رب کریم اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں اور آنکھوں کو۔ تو گناہ کرنے سے، اللہ رسول کی نافرمانی کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ لعنت برستی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رسول کی نافرمانی کی وعید اور عذاب قرآن نے بتایا کہ دل الٹ دیے جاتے ہیں۔ دل الٹتے پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے فرامین پر عمل کرنے میں، عبادت میں لذت نہیں آتی، گناہ کا خوف محسوس نہیں ہوتا، اور کسی کی موت سے عبرت حاصل نہیں ہوتی۔ دیکھ لیں، جنازے کے اندر سگریٹ کے کش لگا رہے ہیں، جنازے کے اندر موبائل یوز کر رہے ہیں، تدفین ہو رہی ہے۔ بزرگان دین تو بے ہوش ہو جاتے تھے، تصور کرتے تھے کہ میں بھی مروں گا، مجھے بھی غسل دیا جائے گا، مجھے بھی کفن پہنایا جائے گا، میرے لیے بھی قبر کھودی جائے گی، مجھے بھی قبر میں اتارا جائے گا، اور یہ سوچتے سوچتے وہ بے ہوش ہو کر زمین پر آ جاتے تھے۔ تو ہم تو بس وہ بیٹھے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کب فارغ ہوں اور جائیں اپنی شاپ پر، اپنے دوستوں میں اور اپنے اور دیگر دنیا کے کام دھندوں میں۔ عبرت حاصل نہیں ہوتی جس کا دل الٹ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب گناہوں کی لذت تو ایسی کہ گھنٹوں اور دن کا پتہ نہیں چلتا، احساس نہیں ہوتا۔ نمازوں میں بڑا ہوتا ہے کہ آج امام صاحب نے تلاوت بڑی لمبی کر دی، تو دل کہیں اور ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہے، اس لیے احساس ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک کرم فرمائے اور ہمیں اپنی نافرمانی سے بچائے، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اس کو رسوا کیا جاتا ہے، اس کو ذلیل کیا جاتا ہے، اس کا دل پلٹ دیا جاتا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اس پر لعنت اترتی ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، وہ گمراہی میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں وہ وعیدات جو قرآن نے بیان کی اس کو سمجھ کر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بشارتیں قرآن نے بتائیں، خوشخبریاں بتائیں، وہ ہم پڑھیں بھی، سمجھیں بھی، اور اس کو پانے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآنی واقعہ